نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَاكَ فِي سَفَاحَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي سَفَاحَةٌ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ آمَنْتُ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمۃ للعالمین، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج احمد عیسیٰ کی ایک جہالت مجھے کافی دنوں سے انتظار تھا، اور وہ جو 2 گھنٹے کی ویڈیو تھی اس کی، اس سے 12 منٹ علیحدہ کاٹ کے بھیج دیا ہے۔ پہلے میں آپ کو وہی سنا لوں تاکہ آپ کے ذہن میں بات رہ جائے۔ ایک تو اس کو قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا، دوسرا الہ آدن ہو گیا نا، الہ آدن ہو گیا تو جمع ہو گیا۔ پہلے سن لو، باقی تشریح بعد میں کریں گے۔ سوال یہ بتا تھا یہ آگے جتنی آیات ہیں، کیا یہاں پر قوم نوح اور قوم نوح کا ذکر کیا جا رہا ہے؟ ذرا غور کیجیے گا، مثال کے طور پر لقد ارسلنا نوحا الی قومہ، یا اس طرح آگے بڑھے تو تھوڑا بہت الی عاد اخاہم ہودا، باقی یعنی کہ آیات آپ اپنے سامنے قرآن رکھ لیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے اور جو عاد تھے ان کی طرف ان کا بھائی ہود جی اور
اب آپ نے تقریباً 5-6 منٹ میں اس لیے سنایا ہے کیونکہ بعد میں کہتے ہیں کہ ہمارے نبی پہ ایسے بہتان باندھتے ہیں. پہلی بات، الہ کی وجہ سے آدن ہوا اور کوئی عاد نامی رسول ہوا ہی نہیں. کوئی عاد نام والا بندہ رسول ہوا نہیں. نوح علیہ السلام والا نام والا بندے حضرت نوح علیہ السلام نبی ہیں. عاد نامی کوئی رسول نہیں ہوا. عاد نامی کوئی رسول نہیں ہوا. اور اس گدھے کے بچے نے جھوٹ بولا ہے اور عاد کو خاتم النبیین بھی کہہ دیا. جو اس کے باپ کی قبر سے گرامر نکلتی ہے نا، یا اس کے باپ کی قبر سے قرآن مجید بھی نکلتا ہے، اپنی طرف سے کیا کہتا ہوتا ہے، اساطیر الاولین ہو گیا نا. تو اللہ نے کہا ہے کہ یہ کس سے اساطیر الاول کی ہیں، تمہاری عبرت کے لیے. اس میں تمہارا ذکر ہے تو ہمارا ذکر ہے نا، ہمارا علیحدہ ذکر ہے. قوم عاد ان کا ایک وڈکا تھا، رسول نہیں تھا. نوح علیہ السلام چونکہ آدم ثانی ہیں، ان کا ذکر ہے کہ نوح علیہ السلام کی قوم اپنی قوم کی طرف آئے. لیکن یہاں 2 قوموں کا ذکر ہے، دونوں میں نہ عاد اور نہ سمود، نہ عاد اور نہ سمود کوئی بھی رسول نہیں ہوا. بالکل پکی بات. اور نہ ہی ان کا فلٹر بنا، کیونکہ جو فلٹر سے نکلتے ہیں نا وہ آمدی سازہ سے حرام زادے ہوتے ہیں. یہ پکی بات ہے. یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہے وہ عطا فرماتا ہے. جب چاہا اس نے بند کر دیا، بس بات ختم. اللہ تعالیٰ نے یہاں ایک آدھے قوم کا ذکر فرمایا. یہاں قرآن پاک میں وَإِلَىٰ عَادٍ، الہ کی وجہ سے آدن ہو گیا. الہ حروف جار ہے، آگے آدن ہو گیا. آدن تو ہو نہیں سکتا، آدن تو ہو نہیں سکتا. لیکن یہ جو اس کے باپ کی قبر سے گرامر نکلتی ہے، یا محمد کے فلٹر سے گرامر نکلتی ہے نا، محمد کے فلٹر سے گرامر جو نکلی ہے اس سے آدن جمع ہو گیا. دنیا کائنات میں کوئی ایسی گرامر ہی نہیں، کوئی ایسی گرامر ہی نہیں کہ آدن کو جمع کر دے. کتابن ہو گیا جمع ہو گیا، رسولن ہو گیا جمع ہو گیا. کوئی ایسی گرامر ہی کوئی نہیں. اب آدن الہ کی وجہ سے آدین ہوا ہے، اور قوم عاد سمیت عاد سارے کے سارے نافرمان تھے، سارے کے سارے نافرمان تھے. اب نوح علیہ السلام کا پڑھ کے نا تو عاد کو بھی اس نے نبی بنا دیا. دنیا کائنات کی کسی تفسیر میں مفتی امانت علی ایسے نہیں بہ کہہ رہا، پوری دنیا کائنات کی کسی تفسیر میں عاد کو نبی نہیں کہا گیا. اور عاد جمع نہیں ہے. وَإِلَىٰ عَادٍ جمع نہیں ہے، واحد ہے. آدین 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 ہو گیا نا. ہاں یہ گرامر جو احمد عیسیٰ بیان کرتا ہے یہ محمد کے فلٹر سے نکلی ہوئی گرامر ہے یا نذیر کی قبر سے نکلی ہوئی گرامر ہے. اور سننے والے الو کے پٹھے حرام زادے وہ بھی تائید کر دیں ہاں ہاں ایسا ہو گیا ایسا ہو گیا. تو ہم سارے کے سارے پٹھے ہو کے بھی زور لگاؤ تو آج ان کو نبی نہیں بنا سکتے. بالکل یہ میں کب کا انتظار میں تھا کہ یہ کبھی اس کی آئے ویڈیو تو میں اس کا دجل چاک کر کے رکھ دوں کہ یہ بالکل جھوٹ بولتا ہے. پھر لفظ ہے کال الملاؤ پڑھنا آتا نہیں قرآن پاک، اور قرآن پاک بھی اس کے منہ پہ چھتر مارتا ہے. قال الملاؤ، ملاؤ تیرے باپ کی قبر سے نکلا ہے. مالاؤ آگے آ رہا ہے، میں پڑھا ہے قال الملأ الذین کفروا من قومہ انا لنراک
فی صفاحۃ وانا لنا ظنک من الکاذبین. قرآن پڑھنا آتا نہیں اور دعویٰ دیکھو کتنا بڑا. قال الملاؤ، یہ گرامر یا یہ کرنا کہلا تیرے باپ کی قبر سے نکلا ہے کہ تو الف کو کھینچ رہا ہے. یہ اس کے باپ کی قبر سے نا گرامر بڑی نکلتی ہے، بڑی ٹپک ٹپک اچھل کے نکلتی ہے. اور سب کو، خاص طور پہ اس کے ماننے والے تو ہیں ہی بے وقوف، گدھے کے بچے، الو کے پٹھے، حرام زادے. اور دیکھو تو اسے حرام زادو، اور حرام زادو یہ تو دیکھو کہ یہ وہ کیا پڑھ رہا ہے. الہ آدن کو جمع کر دیا. آدن واحد ایک ان کا قبیلے کا بڑا سردار تھا آد، اسی سردار کے نام پر قوم چل پڑی. وَإِلَىٰ سَمُودَ، اسی طرح قوم سمود بھی نبی نہیں، عاد بھی نبی نہیں. اگلی آیا مقدسہ میں ہاں ایک نوح علیہ السلام کا اس میں ذکر ہے کہ وہ نبی تھے اللہ کے. وَإِلَىٰ سَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا. اب اسے یہ نہیں پتا کہ وہاں جا کر الہ عاد دن ہو گیا اور وَإِلَىٰ سَمُودَ دا کو زبر کیسی آئی ہے. حقیقت میں یہ بھی سمود دن ہے. الہ سمود دا کیسے بنا، اس سے یہی پوچھ لو کہ پیچھے تو الہ ہے نا. وَإِلَىٰ نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ سلام نوح فی العالمین. یہ پیچھے تھوڑا سا الہ نوح بھی آیا ہے، یا جہاں الہ سمود آدھا ہے نا اس سے تھوڑا سا پیچھے. قال الملأ من قومہ الا نراک فی ضلال مبین. یہ حضرت نوح علیہ السلام فرما رہے ہیں. اے پیچھے لقد ارسلنا نوحا، ضرور بھیجا ہم نے نوح علیہ السلام کو. یہاں نوح علیہ السلام مفعول ہیں ارسلنا کا. علیحدہ ہو گیا، رسول علیحدہ ہو گیا، کا معنی کیا ہو گیا. یہ گرامر اس کے باپ کی قبر سے نکلتی ہے بڑک کر کے، اور یا محمد کے فلٹر سے نکلتی ہے. یا قومی، جب نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا گیا، فقال، نوح علیہ السلام نے فرمایا، قال یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو. ما لکم من الہ غیرہ، اس کے تمہارے لیے اس کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، وہی اکیلا معبود ہے. انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، بے شک میں دیکھ رہا ہوں. انی اخاف، میں ڈرتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ تم پر بہت بڑے دن کا عذاب آ جائے. القاریہ آ جائے. القاریہ اس اوپر نہیں آتی آج تک، آج بھی نہیں آتی. اسی طرح یہاں بھی ہے وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. اب الٰہٍ ہو گیا تو اب اس کے قاعدے کے مطابق تو جمع ہوگی، اور الٰہٍ اللہ واحد ہے. من الٰہٍ اب من ہو گیا تو الٰہٍ ہو گیا. اس قاعدے کے مطابق جو یہ بتاتا ہے قاعدہ، اس کے قاعدے کے مطابق، اس کے رول کے مطابق، اس کے لا کے مطابق، اب الٰہٍ جو لفظ ہوا ہے اکیلا اللہ، تو اس کے مطابق تو جمع ہو گیا، الٰہٍ ہو گیا نا، الٰہٍ ہو گیا. اس سے یہی پوچھو کہ الٰہٍ ہو گیا. اب الٰہٍ جمع ہے کہ وحد ہے. من الٰہٍ، اس سے پوچھو الٰہٍ جمع ہے کہ وحد ہے. ایسے بے وقوف بنایا بیٹھا ہے. آدن جمع نہیں، وحد ہے. آدن آد کے فلٹر سے جتنے آئیں گے گمراہ آئیں گے، اس لیے تو یہ گمراہ ہے. آد بھی نافرمان تھا خدا کا، اس کی قوم بھی نافرمان تھی،
سمود بھی نافرمان تھا خدا کا، اس کی قوم بھی نافرمان تھی، یہ دونوں نبی نہیں۔ احمد عیسیٰ عاد کے فلٹر سے آیا تھا، اس لیے گمراہ ہے، محمد کے فلٹر سے تو آئے نہیں، حرام زادہ ہوا نا، پتہ نہیں کس محمد کے فلٹر سے آیا، یہ فلٹر تو اس کا پتہ کر لو۔ یہ جو فلٹر کہتا ہے، فلٹر قرآن پاک میں تو کہیں فلٹر کا ذکر ہی نہیں، لیکن تمہیں بیوقوف نے بنا دیا ہے، تمہیں بیوقوف بنا دیا ہے۔ خاتمہ کا قرآن پاک میں لفظ ہے نا تے سے، جسے ہم تا کہتے ہیں، توا سے نہیں، توئیں سے نہیں، لیکن تمہیں بیوقوف بنا دیا ہے کہ تمہیں اس نے توئیں سے بنا کے بتا دیا۔ الا عادن واحد، جمع نہیں، یہ پٹھا بھی ہو جائے نا دنیا کائنات کی کسی ڈکشنری سے اور کسی لغت سے، یہ چیز نکال کے تمہیں نہیں دکھا سکتا، اور یہ بھی نہیں دکھا سکتا کہ عاد جو ہے وہ نبی ہے۔ عاد یہ بھی جھوٹ اس نے بولا ہے۔ ہاں البتہ عاد کے فلٹر سے یہ ہو سکتا ہے، کافروں کے فلٹر سے یہ ہو سکتا ہے، کیونکہ اس کا باپ بھی مرزئی تھا، نذیر، تو صاحب ذرے ہمارے نزدیک تو مرزئی کافر ہیں، اور کافر کے فلٹر سے یہ ہے، اور اس کا نام عاد رکھ لو۔ ہاں عاد کا، اس کا فلٹر سے یہ ہے، عاد کے فلٹر سے یہ ہے، جو جمع ہو کے اس کے باپ کے، اس کی ماں کے پاس پہنچا عاد، اس کے فلٹر سے یہ ہوا جمع۔ ہم نے تو جمع نہیں نا کہا، اس نے کہا ہے نا، تو عاد کا فلٹر جو ہے نا وہ اس کے نطفے سے یہ پیدا ہو گیا، آج تو ثابت ہو گیا ہے۔ تو ہم جتنا مرضی اس کو چڑھاؤ اٹھاؤ، عاد جمع نہیں، عاد واحد ہے، عاد رسول نہیں، نبی نہیں، یہ اس نے جھوٹ بولا ہے۔ دنیا کائنات کی ساری کتابیں کنکھال لو، عاد نبی نہیں، سمود نبی نہیں، جھوٹ بولا ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین، جمع بھی نہیں اور نبی بھی نہیں۔ قوم عاد اس کا آدمی کا نام تھا جس کی یہ قوم تھی، وہ بھی اللہ کا نافرمان تھا، یہ قوم بھی نافرمان تھی۔ اور اساطیر الاولین کا ذکر اللہ نے قرآن پاک میں کیا ہے ہمارے لیے، ہماری عبرت کے لیے۔ یہ قصے کہانی اللہ تعالیٰ نے کہانیاں بیان فرمائی ہیں کس لیے کے لیے؟ ہمارے لیے، ہم ان سے عبرت حاصل کریں۔ یہ آگے جا کر قرآن پاک کو بھی بدلتا ہے، اسی میں تھوڑا سا آگے جائیں تو تھوڑا قرآن پاک کو بھی بدلتا ہے۔ وہ کیا بدلا ہے؟ وَإِلَىٰ عَادٍ، یہاں یہ ایسے نہیں ہوا، یہاں بن گیا وَإِلَىٰ، نعوذ باللہ من ذالک، محمد اخاہم، احمد عیسیٰ دور پیٹے منہ تے لکھ دی لعنت۔ قرآن پاک کو بدلنے کی کوشش، بڑا گرامر کا ماہر آیا ہے، خاتم النبیین ہو گیا نا عادن، ولیکن رسول اللہ خاتم النبیین۔ کسی نبی کو، کسی رسول کو اللہ تعالیٰ نے خاتم النبیین کہا نہیں سوا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ یہ تمہارے سامنے جھوٹ بول رہا ہے، اور جھوٹ بول رہا ہے تو ہم اس کے ماننے والے کو خدا کا خوف کر لو، یہی سوچ لو، دن دنا کے سینہ تان کے حرام زادہ جھوٹ بول رہا ہے۔ عاد کو نبی بنائے بیٹھا ہے جو اللہ کا نافرمان ہے، عاد کو نبی بنائے بیٹھا ہے، عاد کو یہ نبی بنائے بیٹھا ہے، پھر عادین ہو گیا نا تو جمع ہو گیا، تو عاد کے فلٹر سے یہ نکل آیا، کافر کے فلٹر سے یہ نکل آیا، غلام قادیانی کے فلٹر سے یہ بن کے نکلا، نذیر کے فلٹر سے یہ نکلا، پتہ نہیں کون کون سے فلٹر ہیں۔ یہ تو اس کی ماں سے تحقیق کرو نا، تو کس کے فلٹر سے ہے؟ ہاں میں صحیح کہتا ہوں، مفتی امانت علی ایسے نہیں بکواس کرتا، ایسے نہیں بھونکتا، ثبوت کے ساتھ بھونک رہا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جگہ گستاخی کرے، قرآن پاک کے اندر تبدیلی کرے، وہ کسی کافر کے فلٹر سے ہے۔ دنیا کائنات نے قرآن پاک کے اندر تبدیلی نہیں کی، اور چبل لوز کریکٹر، لفظ میں سخت بول رہے ہیں، لوز کریکٹر تو سمجھ گئے نا آپ، لوز کریکٹر اب قرآن پاک کے اندر تبدیلی کر رہا ہے۔
سارے پٹھے ہو جاؤ تب بھی قرآن پاک یہی رہے گا۔ قوم عاد کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا، نبی ہود علیہ السلام، انہوں نے کہا کہ اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، الہ من الہ غیرہ، اس کے علاوہ کوئی بھی معبود نہیں۔ الہین ہو گیا نا تو جمع ہو گیا، الہین ہوا نا جمع ہو گیا۔ لعنت اللہ علی الکاذبین افلا تتقون، کیا پس تجھے ڈر نہیں لگتا؟ کیا پس تم ڈرتے نہیں یعنی اپنے رب سے؟ اب کیا کا معنی کون سا ہے؟ فا کا معنی پس، لا کا معنی نہیں، تتقون کا معنی ڈرتے تم، کیا پس نہیں ڈرتے تم؟ یہ اللہ نے سوال کیا ہے قوم عاد سے، یا حضرت ہود علیہ السلام نے سوال کیا ہے، تمہیں خوف نہیں آتا غلط کام کرتے ہوئے؟ تجھے خوف نہیں آتا؟ عادن تو وحد ہے اور جس کو تو جمع بنا رہا ہے، اور تیرے باپ کی گرامر یہ ہے نا، یہ بھی ایک عجیب گرامر ہے۔ آگے لفظ ہے قال الملأ الذین، جو اسے پڑھنا ہی نہیں آتا، قال الملأ الذین، دور پٹھے منہ، ملا لفظ نہیں ہے، قال الملأ الذین، قال الملأ الذین کفروا، ان کے سرداروں نے آگے سے جواب دیا، سرداروں نے کہا، قال الملأ، سرداروں نے کہا، الذین کفروا، وہ جو کافروں کے سردار تھے وہ آگے سے بھونکے، احمد عیسیٰ کی طرح وہ بھی بھونکے، من قومی ہی، جو اس کی قوم سے تھے، جو کافر بڑے کافر، بڑے سردار جو اس کی قوم میں سے تھے، یعنی ہود علیہ السلام کی قوم میں سے تھے، من قومی ہی، اس کی قوم میں سے تھے، انا لنراک فی صفاحۃ، بے شک ہم تیرے میں بے وقوفی دیکھتے ہیں، تیرے اندر بے وقوفی بھری ہوئی ہے، صفاحۃ، تیرے اندر بے وقوفی ہے، اور احمد عیسیٰ کو سمجھ یعنی بے شک تو بے وقوف ہے، یہاں صفاحۃ ہے، بے وقوفی مؤنث کا صیغہ استعمال کیا انہوں نے، بے شک ہم نے تیرے اندر بے وقوفی دیکھی ہے، وَإِنَّا لَظُنُّكَ، اور بے شک ہم خیال کرتے ہیں، یہ حضرت ہود علیہ السلام کو ان کے بڑے کہہ رہے ہیں، ہود علیہ السلام کو اس قوم کے بڑے کہہ رہے ہیں، بے شک ہم گمان کرتے ہیں، من الکاذبین، تو جھوٹوں میں سے ہے، تو جھوٹا ہے۔ جس طرح احمد عیسیٰ اپنی مرضی سے قرآن کو بدلتا ہے، اب فلٹر نکلا کس کا؟ عاد کا، پتہ چلا عاد تو کافر ہے، کافر کے فلٹر سے نذیر نکلا، قادیانی بنا، پھر نذیر کے فلٹر سے یہ تو نہیں نکل، یہ محمد کے فلٹر سے نکلا، اب تحقیق کہاں سے ہوگی؟ اس کی ماں سے، اس سے پوچھنا پڑے گا کہ کس کے فلٹر سے اسے پیدا کیا۔ قرآن پاک میں ایسا کوئی لفظ ہی نہیں جس کا معنی فلٹر ہو۔ جس طرح خلیفہ مسرور جھوٹ بولتا ہے نا تن تنا کے، وآخرین من علماء یلحقوا، اس سے پہلے کیا ہو گیا؟ بعاصا۔ قرآن پاک کے اندر کوئی لفظ ملانے والا وہ خود کافر ہے، امینڈمنٹ کرنے والا، اس سے کوئی نکالنے والا۔ اس لیے تو ہم کہتے ہیں کہ مرزائیوں کا قرآن پاک کی علیحدہ ہے، مرزائی سارے کوڈے بھی ہو جائیں تو بعاصا سے پہلے آخرین سے پہلے بعاصا نہیں لگا سکتے، لیکن انہوں نے لگا دیا، ان کے چبل نے وہ لگا دیا، خلیفہ مسرور نے لگا دیا۔ اسی طرح احمد عیسیٰ بھی انہی سے پھٹا ہوا ہے، آدھین ہو گیا نا تو یہ جمع ہو گیا، آدھین ہو گیا، تو آدھ کے فلٹر سے پھر آدھ کافر کے فلٹر سے پھر
نذیر نکلا. بھائی تک یہ تصدیق ہوگی نا. عاد کافر کے فلٹر سے نذیر نکلا, نذیر کے فلٹر سے پھر خنزیر نکلا. یہ خنزیر لوز کریکٹر. میری بات آج اتنی کافی ہے. میں قرآن پاک کی باقی 2 آیات جو پڑھی ہیں ان میں ایک آیا مقدسہ اس کا بھی ترجمہ کروں. قالا, کہا ہود علیہ السلام نے کیا کہا؟ قالا یا قومی لیس بی صفاحۃ. ہود علیہ السلام نے کہا کہ اے میری قوم, مجھ میں کوئی ایسی بے وقوفی نہیں ہے, مجھ میں کوئی ایسی بے وقوفی فی صفاحہ تم ولکنی رسول من رب العالمین. میرے اندر کوئی ایسی بے وقوفی نہیں ہے, لیکن میں ہوں رسول اس رب کا جو پالنے والا تمام جہانوں کا ہے. ولیکنی, اور لیکن میں ہوں, ولیکنی, اور لیکن میں ہوں رسول من رب العالمین, رسول من رب العالمین. ہود علیہ السلام کسی کے فلٹر سے نہیں نکلے, اللہ کے فضل سے وہ رسول بنے ہیں. بھائی کا مطلب یہ ہے کہ انہی کے قبیلے سے اللہ نے انہیں پیدا فرمایا, پھر سلسلہ نبوت ان کو دے دیا. یہ نہیں ہے, یہ آیت متشابہات ہے, سیدھا جواب ترجمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی قوم میں سے نبی علیہ السلام کو حضرت عبداللہ اور آمنہ سے پیدا فرمایا. قوم تو وہی ابو جہل والی تھی, ابو سفیان والی تھی, ابو لہب والی تھی, ابو جہل والی تھی. قوم تو وہی ہے نا, لیکن اللہ جسے اپنے فضل سے اپنا رسول چن لے وہ رسول ہے, اور اس کا آگے فلٹر کوئی نہیں ہے. نبی علیہ السلام کا فلٹر تو اللہ نے ویسے ہی بند کر دیا نا, خاتم النبیین. حالانکہ ایسی کوئی بات کسی نبی کے ساتھ نہیں, لیکن آمد ایسا جھوٹ اور ان بیوقوفوں پاگلوں کو آدن کو بھی نبی بنا دیا. جو کافر ہے آدن, الہ آدن, جو کافر ہے, اور اس کی قوم کی طرف حضرت ہود علیہ السلام اللہ کا نبی آیا, اس کافر کو بھی علم اتنا ہے, اور سنو, اور اس کے ماننے والوں سنو, تمہارے نبی کے پاس علم اتنا ہے کہ یہ عاد کافر کو بھی نبی بنا دیا. یہ ڈنکے کی چوٹ میں بات کر رہا ہوں, جو بات کرتا ہوں ڈنکے کی چوٹ کرتا ہوں, اور میری بات کو دنیا کائنات میں کم ہی کوئی جھٹلائے گا. سچی بات ہے, عاد واحد ہے, جمع نہیں ہے. اس نے جھوٹ بولا, عاد کافر ہے, مسلمان نہیں ہے, نبی نہیں ہے, اس نے جھوٹ بولا اور اس کا فلٹر بنا دیا, اس نے جھوٹ بولا, اور محمد کے فلٹر سے یہ نکلا پیور حرام زادہ. یہ آخری بات ہے. امید ہے کہ میری بات اب تک پوری طرح مکمل طریقے سے, جو یہ 2829 منٹ کی جو ویڈیو میں اپلوڈ کر رہا ہوں نا, اس میں آپ کو سمجھ آ گیا کہ یہ کتنا بڑا جھوٹ بولتا ہے.